قرآن مقدس کی تعلیمات کا سلسلہ کالج سے نہیں، یونیورسٹی سے کرام حفاظ القرآن آپ کے سامنے آتے ہیں جو مذہب و ملت کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مدارس سے وابستہ ہونا پڑے گا، مدارس کی ضروریات کو پورا کرنا پڑے گا، مدارس اہل سنت کے ساتھ میں ہمارا تعلق ہوگا تو یہ خطیب اہل سنت جیسے ہیرے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ حضرات محترم، آج اگر آپ دیکھیں گے ہم قرآن سے کتنے دور ہیں، آپ جا کر کے گھروں میں دیکھیے ہمارے بچے کتنے قرآن مقدس کی تعلیمات سے دور ہیں، اور ہمارے دنیا کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں دنیا کے اندر جو کرو فرض سے رہتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے مگر قرآن مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں مساجد کا رخ کریں۔ آج جو ہمارے سامنے حالات ہیں، ہماری مساجد کو گرایا جا رہا ہے، قرآن مقدس کو جلایا جا رہا ہے، علماء کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مارا پیٹا اور کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی حق گوار افراد ہیں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں یا عوام میں سے ہوں، پورے ملک کے اندر حالات ایسے ہیں، ان کو نشانہ بنا کر کے مکمل طور پر یعنی کہ ان کی آواز کو دبا کر کے ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان صرف سوشل میڈیا پر آ کر کے مقابلہ کرنا چاہے، یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، آپ کو فجر سے لے کر کے عشاء کی نماز تک مساجد میں آنا ہوگا، علماء سے رابطہ رکھنا ہوگا، تاکہ آپ کو معلوم ہوگا ہمیں مذہب اسلام کے مخالفین کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے ان کو جواب دینا ہے۔ ہمت ہمارے پاس ٹوٹی جا رہی ہے۔ جو افراد مذہب و ملت کی آواز اٹھانے والے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں یا عوام میں سے کچھ لوگ ہوں، ان کو ان کے تمام آواز کو دبانے کے لیے جو طاقتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ منظم طاقتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں ہمارے اپنے لوگ جہاں چلے جاتے ہیں، اس میں سازش کا شکار ہو کر کے ان تمام افراد کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ گویا کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے جو افراد مذہب و ملت کی آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کے سامنے کتنی مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ حضرات محترم، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کو، جو ہمارے عزیز مفتی سکندر حیات خان نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی تائید کرتے ہوئے مزید یہ بات بتاؤں گا، ہمارے پنچ سے جو خط نکلا ہے جس کو بیس بنا کر کے جو بیس دست تھا، ہمارے راجوری کے اندر دو لوگوں نے، ایک جو داوڈ ریلیشن جو چینل ہے کسی کا، اور ایک اور شخص ہے، دو لوگوں نے ہمارے پنچ کے ماحول کو خراب کرنے کی پوری کوششیں کی ہیں، بالخصوص اہل سنت کے صفوں کے اندر انتشار ڈالنے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ ہم پوچھنا چاہیں گے وہ دو لوگ انہیں سے ہیں، ہماری حکومت کہاں پر ہے، ایجنسیاں کہاں پر ہیں جو ہمارے پنچ کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے دو افراد کو سامنے لاتے ہیں، وہ جو ہے بالکل بے لگام ہو کر کے میڈیا پر آ کر کے ہمارے سارے رشتوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اور پنچ والوں سے یہ سوال کروں گا، ہمارے باقی لوگ کسی مذہب سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، اپنے کام میں بالکل مکمل ہیں، ان کو فکر نہیں ہے، ایسی کیا وجہ ہے اہل سنت کی مساجد میں کھلبلی ڈالی جاتی ہے، ہمارے نظام کو خراب کیا جاتا ہے، صفوں میں انتشار کیا جاتا ہے، علماء نوجوان کو الگ کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں؟ ایسی کون سے لوگ ہیں؟ ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور پہچانے کی نہیں تو یہ زوال ہوتا رہے گا۔ آج ہم منظم ہیں، انشاءاللہ تعالی منظم رہیں گے۔ ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، مساجد کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، علماء کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، مدارس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان سامنے آئیں، مساجد کی سب کے پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی کامیابی ہماری ملے گی۔ میری نظر سے مت دیکھیں، باقی یہ آپ سے نماز آپ پر فرض ہے، ہر مسلمان جو ہے اس کی زکات نکال کر کے وہ مستحق تک پہنچائے۔ مدارس قرآن پیش کرتے ہیں، اگر یہ تنقید کی جاتے ہیں اس میں کوئی غم نہیں ہے، بلکہ رب نے فرمایا ہم نے قرآن عجب الامور، خطیب اہل سنت کو گالیاں دینے والے، علماء کو بدنام کرنے والے، سوشل میڈیا پر بہت بڑا شور مچانے والے، آؤ آج پیغام یہی ہے، رب نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جسے صبر کیا اور کہ ہم سب کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، وقت بہت کم ہے، بالخصوص جامعہ یہ مدرسہ پولیس کے اندر ہے، انوار اسلام اس کا تعاون کرے، مدرسہ
دنیا کے اندر یا جامع سننا اس کا تعاون کریں. جتنے ہمارے مدارس بحث کے اندر بہتر کے اندر جو ہے چلے جائیں. سب سے پہلے جماعت کا ایک عظیم ادارہ ہے, اس ادارہ کرنا ہے. اب آپ حضرات تیار ہو جائیں. خطیب شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ حضرات کس طریقے سے بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں؟ نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. برادران محترم, آغاز گفتگو سے قبل تمہاری عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حج کے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قالنا اننی فی بین غم مبرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. حضرات کرام قدر, آج یہ مرکزی عیدگاہ کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے پیشترا محب گرامی وقار حضرت مولانا حافظ مجید احمد بدری صاحب اور ان سے پہلے ہماری جماعت کے عظیم اساتذہ حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان اسماعیل الازہری کی زبانی کتاب و سنت کی روشنی میں بہت سی باتیں سماعت کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی صحیح باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر کیسا موڑ آ جائے, کیسے حالات آ جائے, کیسے واقعات آ جائے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق کے اوپر قائم رکھے اور ہمیشہ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا تھوڑے سے بیدار ہو تو چند باتیں میں آپ رات کی گوش گزار کروں گا. زور سے کوئی یا رسول اللہ. اب پوری توجہ کے ساتھ چند باتیں میں آپ رات کی گوش گزار کروں گا. میرے پیارو, آج ہم جو مرکزی عیدگاہ کے اندر یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں, ہمارے حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد صرف ایک ہے کہ ہم یہاں دو گانا ادا کرنے آئے ہیں, عید الفطر ادا کرنے آئے ہیں. یہ عید الفطر ادا کرنے کے لیے ہم کیوں یہاں پہ آئے؟ اس لیے کہ ہم نے 1 مہینے روزے رکھے ہیں اور میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماہ رمضان جو گزرا ہے یہ 29 کا تھا. یہ 29 کا ماہ رمضان تھا. کیرلا میں 29 کا, کرناٹک میں 29 کا, بہار میں 29 کا, یو پی میں 29 کا, پنجاب میں 29 کا اور ہماچل میں 29 کا, عرب میں 29 کا, ملیشیا میں 29 کا, انڈونیشیا میں 29 کا, مغربی ممالک میں 29 کا, ساری دنیا کے اندر 29 کا گزرا ہے. پتہ یہ چلا یہ کسی نے جعلی چاند چڑھایا تھا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہم جن اللہ والوں کی بارگاہ میں جنہوں کی زندگی ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہے, الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے, مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر تعلیم حاصل کی ہے, دیگر اداروں کے اندر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. ہم نے چھپ کر کے وار کرنا نہیں سیکھا. جب بھی بات کریں گے نہ کان میں کریں گے, نہ دکان میں کریں گے, میدان میں کریں گے. کہ یہ جو پورے وثوق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کروں. یہ مفتی سکندر صاحب میرے دائیں طرف آ جائیں, اور ایک آدمی میں ایک مثال دوں گا میرے بائیں طرف, لیکن وہ آدمی ہے جو ناراض ہوگا وہ میری باتوں سے نہیں ہوں گے نا کچھ نہیں کہا. اب ذرا دیکھنا یہ منظر. آپ عالم ہیں؟ نہیں, یہ عالم نہیں ہے اور یہ عالم ہے. پوری توجہ میری طرف. یہ عالم کے حافظ بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں. اور یہ عالم نہیں ہے.
اور سجاد صاحب ان کا نام ہے اور ان کا مفتی سکندر صاحب ان کا نام ہے. آپ کے سامنے ذرا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں. میں سجاد صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ اپنے رب کو سمیع و بصیر جان کے، اپنے نبی کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے آپ یہ بتائیے، اگر آپ کو کوئی 10 کروڑ روپیہ دے اور آپ 100 لوگوں کا روزہ توڑوا دے، بولو توڑوائیں گے؟ زور سے. کبھی نہیں. زور سے. کبھی نہیں. آپ نے سن لیا کیا کہا انہوں نے؟ بولو بولو کیا کہا؟ صرف 100 آدمی کا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 10 کروڑ کوئی دے، 100 آدمی کا روزہ توڑوانے کے لیے میں تیار نہیں. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو عالم نہیں، جو فاضل نہیں، جو مفتی نہیں، جو حافظ نہیں. 10 کروڑ روپے پہ جو آدمی صرف 100 آدمی کا روزہ توڑوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے بارے میں رب نے کوئی سند بھی نہیں دی ہے. اور یہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کو 2 سندیں عطا فرمائی ہیں. 2 سندیں عطا فرمائی ہیں. پہلی سند میرے رب نے یہ فرمائی، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ وہ ہے، یہ اور یہ دونوں برابر ہیں. برابر نہیں ہے. کیا مطلب کہ یہ عالم ہے، ان کے درجے بلند ہیں. اور دوسرے مقام پہ میرا رب فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ عالم ربانی ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھوں، وہ 100 آدمی کا روزہ توڑوانے کے لیے تیار نہیں، اور وہ بندہ جس کو اللہ نے 2 سندیں عطا فرمائی ہے، کیا یہ اتنے بے غیرت ہو گئے کہ کسی ایجنسی کے نام پر یا کسی ایجنسی کی وجہ سے یہ اعلان کریں گے؟ مجھے ایک میڈیا والے نے کہا تھا آپ سرکاری مولوی ہیں. میں نے کہا الحمدللہ ہم سرکاری مولوی ہیں، لیکن دنیاوی سرکار نہیں، سرکار مدینہ کے غلام ہیں. اور ایک بار یاد رکھیے، اور ایک بات یاد رکھیں، میرے پیر و مرشد حضور محدث کبیر، ان کے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم، ان کے پیر و مرشد امام محمد رضا فاضل بریلوی. میں امام محمد رضا فاضل بریلوی کے ایک خلیفہ اور ان کے بیٹے علامہ شاہ احمد نورانی یہ پاکستان کے اندر گئے. پاکستان قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک بل پاس کیا کہ قادیانی کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں کیا. تو صبح کو قادیانی کی ایک پارٹی آئی اور آ کر کے کہنے لگے، شاہ احمد نورانی ہم قادیانی کو اپنا نبی نہیں مانتے، صرف مجدد مانتے ہیں، آپ اسمبلی میں تھوڑا سا ہمارے لیے نرم گوشے اختیار کریں. تو علامہ شاہ احمد نورانی نے ارشاد فرمایا تھا، تم لیٹ ہو گئے. کیا کہا تھا تم؟ بولو بولو تم. 2 کروڑ روپے 1974 میں مل رہے تھے. 2 کروڑ روپے لے کے آئے تھے کہ صرف نرم گوشہ اختیار کریں. آپ نے فرمایا تم لیٹ آ گئے ہو. کہا ہم سے پہلے کون آیا اور زیادہ پیسے کس نے دیے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، بازار مصطفیٰ میں ہمارا سودا ہو چکا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خرید نہیں سکتی. تو میں ان علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ علماء اہل سنت ہے، یہ بازار مصطفیٰ میں اور دربار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں. روئے زمین کی کوئی کرنسی ایسی نہیں ہے جو ہمارے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کو خرید سکے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. میں پوچھنا چاہتا ہوں، فاروق مصباحی نے کون سا جرم کیا تھا کہ آج وہ لوگ جو سیاست کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مجھے کہیں کہ RSS کا ایجنٹ ہے اور وہ ہمیں کہیں گے یہ کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہے؟ تو یاد رکھو، یاد رکھو، یہ زبان ہم نے اپنوں کے لیے نہیں رکھی ہے، لیکن وقت آیا تو اسی زبان سے ہم برفیلی چٹانوں میں آگ لگانا بھی جانتے ہیں. بے شک. اور ایک بات میں آپ سے یاد کروں، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور پہلے جمعے کے اندر میں نے یہ کہا تھا آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے
اور 29 کو بھی انشاءاللہ جمعہ ہوگا. اب آپ ایمانداری سے بتائیے 29 رمضان کو جمعہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہا تھا. کوئی آدمی میری کرامت نہ سمجھے نہ میں ولی ہوں. ایک آدمی حضرت میرے پاس آیا کہ حضرت میں نے آپ کو مسجد حرم میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. میں نے کہا بیوقوف کہیں کہ کسی اور نے برکاتی ٹوپی پہنی ہوگی. واہ. ہم قوم کو توہم کے اندر ڈالنے والے نہیں ہیں. حقیقت کی زبان کے اوپر اور حقیقت کی زمین کے اوپر چلانا چاہتے ہیں. بے شک بے شک. یہ میں کہوں اور واضح طور پہ کہیں کہ میرے پاس ولایت و کرامت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا ولی وہ ہے جو مصطفیٰ کی حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور حدیث کو پیمانہ بنا کے، حضور کے حدیث کو بنیاد بنا کے، حضور کے حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ اعلان کیا تھا تو عرش کے رب نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے اور مخلوق نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے. کئی مظلوموں کی مدد کے حوالے سے کئی ظلم و ستم کے خلاف ہاتھ کھڑے کروائے. آج کچھ لوگ چھپ کر کے یہ وار کرنا چاہتے ہیں، اپنا تسلیم نہیں کرتے. آپ سے فیصلہ لینا چاہتا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل بالکل انشاءاللہ. ہاتھ ایسے ہیں جو فاروق عیسائی کو اپنا امام ماننا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھنا میدان میں ماں کا دودھ پیا ہے، پوچھ کے عیدگاہ میں آؤ. میں بھی آؤں گا، پوچھ کے جوان بھی ہوں گے، پوچھ کے بزرگ بھی ہوں گے. دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا. پکڑ کر کے تم میڈیا والے بنتے ہو. میں راجوری کے ایڈمنسٹریشن سے، پوچھ کے ایڈمنسٹریشن سے اور ایل جی انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، بولو ایسے فسادیوں پہ لگام کسنی چاہیے کہ نہیں کسنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے کھلاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یاد رکھو یہ امامت و خطابت ہمارے لیے عہدہ نہیں ہے، یہ دین کی نوکری ہے. بے شک. اور ہم نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وقف رہے گا. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں. اب اگلی بات، گنڈے لے کر کے انہوں نے ہو اس کو پراپر چینل سے اسے سزا ہونی چاہیے، تھانے کے ذریعے، اس کے بعد کورٹ کے ذریعے، پھر جج فیصلہ لکھے گا. طریقے سے تم ڈرانا چاہتے ہو. سماعت کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. واشهد ان لا اله الا الله ولي غفار ولي ستار واشهد ان سيدنا مولانا محمد
للسائل فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن. دیکھیے آج کا جو عید کا یہ پوتر پرو ہے اس کے اوپر پر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے لیے یہ آج 1 مہینے کی فاسٹنگ کے بعد یہ تہوار ہے، تو میں اپنی اور سے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی اور سے دل کی گہرائیوں سے سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سبھی لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے اس تہوار میں بہت ہی ذمہ داری سے جو ہے اپنا فرض نبھایا ہے اور بہت ہی امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ، آپسی بھائی چارے کے ساتھ یہ جو ہے پورا مہینہ گزرا ہے۔ اس میں ہمارے اور بھی تہوار تھے اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شانتی سے اور کتنے آپسی بھائی چارے سے پیار سے یہ عید کا جو آج کا یہ نماز ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہی ہمارے لیے سب سے جو بڑی خوشی کی بات ہے یہی ہے کہ اس قسم کا جب ماحول ہوتا ہے کسی بھی علاقہ میں تو وہ اس علاقہ کے جو لوگ ہیں ان کا جو سر ہے وہ گرو سے اوپر اٹھ جاتا ہے، تو اس میں جو پونچھ کا نام جو ہے وہ سر فرشت ہے اور آگے بھی جو ہے وہ سر فرشت ہی رہے گا۔ تو ایک بار پھر میں جو انت میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سبھی لوگوں کا جو ہے وہ شکر گزار ہے اور تمام بھائی بہنوں کو اور جتنے بھی پونچھ کے عوام ہیں ان کو سبھی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلمان ویرانوں عید الفطر دی لکھ بدائی دینا ہاں۔ اج اسی دیکھ سکتے ہاں کہ بنا مذہب و ملت ہر ویکتی جڑا ہے انہاں دے اس پروگرام دے وچ آ کے شامل ہویا، ہر ایک دوجے نو گلے مل کے مبارکاں دے رہے نے۔ یہ ساڈے ہندوستان دا ایک کلچر ہے، یہ ساڈے پونچھ دی ایک وشیشتا ہے کہ ہر دھرم دے لوکی اپنے تہوار جڑے نے سارے مل جل کے مناندے نے، اتے اس دے وچ میں سمجھدا ہاں کہ اتھے دی ایڈمنسٹریشن دا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بالکل نرپک طریقے دے نال اتھے اپنی ایڈمنسٹریشن چلائی، سارے نو کٹھیا ملا کے سارے نو کٹھے کر کے ہمیشہ کوئی بھی میٹنگ ہوئے، عید دی ہوئے، وہ گرپورب دی ہوئے، وہ جنماشٹمی دی ہوئے، رام نومی دی ہوئے، کسی طرح دا بھی کوئی پروگرام کیوں نہ پونچھ ہو رہا ہوئے، ایڈمنسٹریشن دا ہمیشہ ایک کو طریقہ رہا کہ سارے نو کٹھیا کر کے سارے نو ملا کے یہ پروگرام آرگنائز کیتے۔ آج اسی دیکھ رہے ہاں کہ بڑے ہی پیار، بڑی شان و شوکت دے نال یہ جو عید الفطر جو تہوار ہے، جو عید ہے، اس کو منایا جا رہا ہے۔ سارے لوکی ایک دوجے دے گلے لگ کے سارے نو مبارکباد دے رہے نے۔ میں اتھے دی ایڈمنسٹریشن نو بھی بہت بہت بدائی دینا ہاں، اتھے دے اپنے مسلمان کمیونٹی دے ویر جنے بھی نے سارے نو، اہل اسلام نو منن والیاں نو سارے نو بہت بہت بدائی دینا ہاں۔ بہت بہت دھنیواد۔ چارے کی بات کی تو کہتے ہیں کہ میسر جن کو اپنے دوستوں کی دید ہوتی ہے، جو سچ پوچھو تو دنیا میں انہی کی عید ہوتی ہے۔ تو آج عید ہو گئی ہے، یا ہندو مسلم سکھ سارے یہاں تشریف لائے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پورے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کی آئینہ دار ہے ہماری یہ پونچھ، اور مقدس ماہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپسی بھائی چارے اور مذہبی رواداری کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں بہت سی افطار پارٹیاں بھی ہوئی، فوج کی جانب سے ہوئی یا رضاکار تنظیمیں ان کی جانب سے ہوئی۔ اب دیر پوری ضلع انتظامیہ یہاں پر موجود ہے، اور جو ہماری مرکزی عیدگاہ ہے یہاں پر نماز عید جو ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ تو زندگی کی بہار دیکھو تم، خوشیاں ہزار دیکھو تم، آج کی عید ہی کیوں مبارک ہو، ایسی عیدیں ہزار دیکھو تم۔ امین صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ ایک مذہبی چینل عید کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اور آج کے موقع پہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو عمومی طور پر، جموں کشمیر کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے روزوں کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات عبادت کا مہینہ تھا، یہاں پہ تمام لوگ بلا لحاظ و مذہب و ملت جو تھے وہ برال میں کہتا ہوں تمام فرقے کے لوگوں نے یہاں پہ مل جل کے عبادت کی، روزے رکھے اور اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی مانگنے میں یہ پورا مہینہ گزرا۔ تو میں یہاں ہندوستان کے وزیر اعظم کا، یہاں کے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص کر پیر پنچال خطہ میں جتنے بھی ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ڈی سی پنچ ہو، ایس پی صاحب پنچ ہو، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے 2 میٹنگیں کال کی تھی 2 مہینے پہلے، عید کے حوالے سے 2 میٹنگ انہوں نے کال کری، اور رام نومی کے حوالے سے، رام نوراتر کے حوالے سے، وساکھی کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ایک لے دے کے بڑا اچھا میسج آتا ہے، اور آج کے دن ہمیں ایک عہد کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایسے موجودہ حالات میں
کیونکہ حالات جموں کشمیر کے جو ہیں یا ہندوستان کے حالات میں، ایسے حالات میں یہاں سے امن، شانتی، بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد کا اگر میسج جاتا ہے نا تو ایک اچھا میسج جاتا ہے۔ یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ، انہوں نے بڑا اچھا ساتھ دیا، ڈی صاحب ایس پی صاحب اور 93 انفینٹری بریگیڈ صاحب کا جو ہمارے کمانڈر، ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی افطاری پارٹی کری۔ تو یہ ایک میسج آتا ہے، تمام لوگ مل جل کے یہاں پہ عید بنا رہے ہیں، ہندو مسلمان سکھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا خوشی کا موقع ہے۔ تو یہ ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں بیڈر پر رہ کے پیر پنچال خطہ کے لوگ یہاں پہ میسج دینے تھے، اور مل جل کے امن، شانتی، بھائی چارہ، اتفاق، اتحاد رکھیں اور اپنے اپنے لحاظ سے جو ہے اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے عید منائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوں، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ایک دوسرے کو دل شکنی ہو۔ تو بہت بہت شکریہ میڈیا کا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آتے ہو، ہمارا انٹرویو لیتے ہو، آپ کا بہت بہت شکریہ۔